قوم لوٹ کے عذاب سے تو ہر مسلمان واقف ہے، پر یہ قوم عد کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آج پہلی بار قوم عد کا قصہ اور اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب کیوں نازل کیا یہ ہم ایکسپیرینس کرنے والے ہیں۔ میرے کو تھوڑا سا نروسنس ہو رہی ہے بیفور ریئیکٹنگ آن دس ویڈیو، کیونکہ قوم لوط کا جب سچ پتہ چلا تھا نا تو آئی واز ریئلی اسٹنڈ کہ وہ لوگ ایسا غلط حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑتے تھے وہ، they were into sexual desire all the time۔ اور عذاب تبھی آپ کے اوپر آتا ہے جب آپ بہت زیادہ غلط حرکتیں کر رہے ہو، پورا ٹوٹل حرام کر رہے ہو، اور جب آپ کو اللہ انڈیکیشن دے دے کہ اسٹاپ دس ورڈ، دس از رانگ، تب بھی آپ کو کوئی عقل نہ آئے اور آپ وہی غلط کام کے اندر اور زیادہ ڈیپتھ میں گھستے چلے جائیں۔ تو اس قوم عد کے لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ ہم سب کو آج لٹرلی ہلا ڈالنے والا ہے۔ اٹ از گوئنگ ٹو شاک اس آل۔ اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہوگا، اگر اس کا تھوڑا بہت بھی حصہ اگر میں کبھی میری لائف میں کر چکی ہوں گی یا کر رہی ہوں گی، کیونکہ بہت بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور پھر جب آپ کو پتا چلتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے نا سن کر کے۔ پر اللہ کے دربار میں نا سب کے لیے جگہ ہے، اور بڑے سے بڑے گنہگاروں کو بھی اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو جب آپ کو اپنی غلطی پتا چل جائے تبھی کی تبھی سے اسٹاپ ڈوئنگ اٹ، معافی مانگیے، کسی انسان سے نہیں، اوپر والے اللہ سے، اور اس کے بعد کبھی بھی اس غلطی کو دہرائیے مت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہیں؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ لنک از ان دی ڈسکرپشن، پلیز ناظرین، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا اور الربیع الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف خقف کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے، اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے، اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے،
ان کے دو بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، عربی میں ارم ذات العماد اور انگریزی میں ابر، وابر اور ارم کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربع الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح، اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا،
بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیک کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد کروایا، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔
नाजरीन, रिवायात में आता है कि कौम आद ने उस अजाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है, हम पर बारिश करने वाला है। कुरान करीम में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेज आंधी का यह अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी न बाकी छोड़ा। ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों, घाटियों और चोटियों, घरों, महल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक की गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहां के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमान और जमीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ने उस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ली, जहां अजाब उन तक नहीं पहुंचा और वो अमन व सुकून से रहे, और बाकी पूरी कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबाह व बर्बाद कर दी। नाजरीन, अल्लामा तबरी की बाज रिवायतों में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। आपको 50 बरस की उम्र में नबूवत अता की गई। 50 बरस तक कौम को वाजो नसीहत करते रहे। कौम की हलाकत के बाद मजीद 50 बरस तक जिंदा रहे और अहले ईमान को वाजो दर्स फरमाते रहे। तारीखी कुतब से पता चलता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हिज्र मौत के एक मकाम पर है, जहां अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, अगरचे ये कब्र तारीखी तौर पर साबित नहीं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो। वाओ, थैंक यू सो मच आदिल भाई साहब, इतना बेहतरीन वीडियो हमारे तक लेकर के आने के लिए। आज पहली बार कौम आद के बारे में हमें कुछ नॉलेज मिली। ऐसा ही होता है जब लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने लग जाते हैं। बोलते हुए भी एक शर्म आती है ना कि कैसे एक इंसान जो इतना प्यारा सा इस धरती पर जन्म लेता है, वो कितनी गलत डायरेक्शंस में फ्लोट हो जाता है। जब भी आप या हमारे जैसा कोई भी इंसान इन गलत महफिलों में इंडल्ज होता है ना, तो उसकी अंतरात्मा को कहीं ना कहीं पता होता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये गलत है। फिर भी वो लेजर, वो प्लेजर इतना ज़्यादा होता है कि उसे छोड़ना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। यहीं तो इंसान मात खा जाता है, जब वो ये नहीं समझ पाता कि ये जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है हमारी आंखों से, ये हमारा एग्ज़ाम चल रहा है। हमें यहाँ पे अच्छे कर्म करने हैं, ना कि बुरे कर्म करने हैं। गलत काम करोगे, पृथ्वी माता के अगेंस्ट काम करोगे, तो पूरी गलत डायरेक्शन में चले जाओगे और नेचर आपके साथ बिल्कुल भी ना से जेलअप नहीं हो पाएगा। फिर अजाब आना तो लाजमी है। जब इन्होंने बोला ना कि बारिशें बंद कर दी अल्लाह ने एकदम से, तो मुझे पता है क्या याद आया। यार इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है राइट नाउ। बड़े बड़े MNCs के मालिक हैं, वो बिल्कुल अवेयर नहीं है। इंडस्ट्रीज धड़ल्ले से चल रही हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितना धुआं हम आसमान में छोड़ रहे हैं, कितना प्रदूषण हम इस दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। उन्हें बस खुद के नोट जमा करने हैं। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे वाह 1000 करोड़ बन गए, मैं तो जीत गया। और वो ये नहीं समझते कि बेटा एक दिन मरना भी है, मौत भी आएगी, सारे आंसर्स भी तुम्हें देने पड़ेंगे। फिर तुम क्या कहोगे कि इस माया के जाल ने मुझे जकड़ लिया था, मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। ये दुनिया ना क्रिएट करी है हमारे क्रिएटर ने, उस यूनिवर्सल एनर्जी ने, अल्लाह सुब्हान व ताला हम उनको कहते हैं। तो जब उनकी किसी क्रिएशन पर आँच आएगी तो बुरा तो उन्हें लगेगा ही ना। हम भी उन्हीं के क्रिएशन है और हम ना खुद गलत डायरेक्शन में जाकर के बहुत चोट पहुंचाते हैं खुद की अंतरात्मा को। तो आप भी अल्लाह के नेक बंदे बनने की कोशिश करिए। मैं भी फ़िलहाल उसी कोशिश के अंदर लगी हुई हूँ और इंशाअल्लाह से और ज़्यादा इस नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, अल्लाह की क्रिएशन के साथ जलप करूँगी। पता है शहरी दुनिया ने हमको ना एक जो नेचर के साथ इंसान का कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन महसूस होता ही नहीं है इंसान को। अब ज़ू के अंदर जब हम जानवर को देखते हैं, हम तो उम्र में बड़े हैं तो हम समझ जाते हैं अब, है ना।
اور ہم اس طریقے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وی انڈرسٹینڈ تھنگس. پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ان کے ماں باپ لے کے چلے جاتے ہیں زو کے اندر, وہاں بیچارے شیر کو بند کر رکھا ہے, ویسے وہ جنگل کا راجا ہے, اور اسے دیکھ کر کے سب خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو وہ پونچھ ہلا رہا ہے. یار وہ کوئی کٹ پتلی تھوڑی ہے. خیر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان ایک حرام کہتا ہے نا, جس کو وہ کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, پر پھر بھی دنیا چل رہی ہے. اور ایک نہ ایک دن سبھی جو آپ نے کرم کرے ہیں اس کے آنسرز تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے, دیٹس فار شیور. بہتر یہی ہے میرے دوست کہ وقت رہتے ہم نیک اعمال کریں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے. آپ ہمیشہ خوش رہیے گا, خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے پریوار کا بھی. اللہ حافظ.